بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور دعا کرتا ہوں کہ آج کا دن آپ کے لیے خوشیوں اور کامیابیوں کا دن ثابت ہو۔ پروگرام کو آج ہم نے آج کل کے دن کی مناسبت سے آج سجانے کی کوشش کی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل پورے پاکستان میں صرف ایک ہی ذکر ہو رہا ہے، اور وہ ذکر ہے الیکشن 2018۔ ان الیکشنز میں کیا ہوگا، کون جیتے گا، کون ہارے گا، پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کیا ہوگا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ یہ عوام ایک دفعہ پھر سے ایک حکمران چننے جا رہی ہے، اور جس طرح پاکستانیوں نے، ہم لوگوں نے مختلف ادوار دیکھے ہیں، کبھی ہم نے مارشل لا دیکھے ہیں، کبھی ہم نے جمہوری حکومتیں دیکھی ہیں، مگر ایک شکوہ ہمیں ہمیشہ سے تھا کہ کبھی بھی حکومت جو ہے وہ 5 سال پورے نہیں کر پاتی ہے، اور 5 سال سے پہلے یہ حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ تو پچھلے 2 ادوار ہم نے ایسے بھی دیکھ لیے کہ حکومت نے 5 سال پورے کیے، تو پھر ہمارے پاس مسائل کچھ اور پیدا ہو گئے کہ کبھی پارٹی کرپٹ، کبھی لیڈر کرپٹ۔ ہم لیڈر جب چنتے ہیں، جب حکومت کسی کی آتی ہے، تو ہماری نگاہیں اس لیڈر کی طرف، اس حکومت کی طرف اس طرح ہوتی ہیں، اور ہم ایک امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ کسی بھی قوم کے، کسی بھی عوام کے اگر آپ بہتری دیکھی ہے آپ نے، تو اس میں بہتر کرنے میں عوام کے معیار کو، ان کی سوچ کو، ان کو بہتر کرنے کا جو سب سے پہلا جو فارمولا ہے، وہ فارمولا ایجوکیشن کا ہے۔ ہمارے ہاں لیڈرز جب سلیکٹ ہوتے ہیں تو وہ کبھی دیکھا جائے کہ انہوں نے اپنے حلقوں میں، اپنے علاقوں میں کتنے سکولز، کتنی یونیورسٹیز بنائی ہیں، تو ہمیں جواب ان میں سے 0/0 جواب ملتا ہے۔ اگر کہیں ہوتی بھی ہیں تو آٹے میں نمک کے برابر، جس کا کوئی عوام کو اس حد تک فائدہ نہیں پہنچتا ہے۔ اب عوام اپنے مسائل لے کے ان کے حل کے لیے حکمرانوں کی طرف نظریں جمائے بیٹھی ہوتی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ 5 سال گزر جاتے ہیں، 70 سال گزر گئے، ادھر کے ادھر ہی مسائل، بلکہ وہ اور زیادہ بگڑتے رہے۔ مرض جب زیادہ بگڑ جاتا ہے تو اس کا علاج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس ایجوکیشن کے مسئلے کے ساتھ ساتھ جو دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ہے جس میں پوری قوم گرفتار ہے، وہ ہے بے روزگاری۔ بے روزگاری اگر ختم ہو جائے تو لوگوں کے حالات بہتری کی طرف آئیں۔ بے روزگاری میں بھی ہماری اچھی خاصی ریشو ہے، اور اس کے خاتمے کے لیے بھی ابھی تک پچھلی کئی دہائیوں سے اس طرح کام نہیں ہو سکا کہ عوام کو کوئی تھوڑا سا اس سے فائدہ نظر آ سکے۔ نمبر 3، بے روزگاری کے بعد سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے ملک کا ہے، وہ غربت کا ہے، مفلسی کا۔ اب یہ غربت کے خاتمے کے لیے ہمارے ان حکمرانوں نے ہمارے لیے کیا کیا کام کیے، وہ بھی سب آپ کے سامنے، کچھ بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ میرٹ کی کمی، میرٹ سرکاری اداروں کا مسئلہ کبھی ہوا کرتا تھا کہ صرف سرکاری اداروں میں میرٹ پہ بھرتیاں نہیں ہوتی تھیں، لوگ جو ہیں وہ تعلقات کی وجہ سے نوکریوں پہ رکھ لیے جاتے تھے، مگر پرائیویٹ ادارے جو ہیں وہ اس سے محفوظ تھے۔ مگر آج پرائیویٹ اداروں میں بھی یہی سارا کچھ چل رہا ہے کہ اگر کسی آپ کی سلام دعا کسی حکمران سے ہے، کسی MNA MPA سے، یا کسی بڑے افسر سے، یا کسی بھی ادارے کے، تو آپ کے لیے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی راستے بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نمبر 3، پوری قوم جس سے متاثر ہے وہ ٹیکس کا نظام ہے ہمارا۔ ٹیکس کو وصول کرنے کا نظام، اور تنخواہ لینے سے آپ کو آخر تک ایک چونی بھی خرچ کرنے پہ آپ کو ٹیکس آپ کا کٹ رہا ہے، اور اس کے عوض آپ کے ساتھ مطلب کیا آپ کو مل رہا ہے، یہ سارے ان ساری 4 5 6 چیزوں کے اوپر، اور ڈیفینیٹلی ہیلتھ کے بارے میں ہسپتالوں کے نظام بہتر ہونے کی ضرورت ہے کہ کم از کم ہمارے غریب عوام جو ہیں وہ ایک اچھے ہاسپٹل میں، ایک مناسب ہاسپٹل میں وہ علاج اپنا کروا سکیں۔ اور ہمارے یہ جو بیچارے پولیٹیشین ہیں، دیکھیں نا ابھی نواز شریف صاحب
وہ اپنی اہلیہ کو وہاں چھوڑ کے یہاں پہ آئیں. بڑا دکھ ہوتا ہے کہ کاش یہاں پہ ہوتے, وہ اپنی اہلیہ کو چھوڑ کے تو نہ آتے, وہ دیکھتے, مطلب ملکی معاملات بھی دیکھ رہے ہوتے اور اپنے گھر کے معاملات بھی دیکھ رہے ہوتے. اگر پاکستان میں علاج ہو رہا ہوتا ان کا تو ہمیں ہسپتالوں کی بڑی اشد ضرورت ہے, اچھے ہسپتالوں کی بھی. آج ہم پاکستان میں جو مسائل ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے, اور انتخابات جو کل کا دن بہت اہم ہے, 2018 کے جو انتخابات ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے کہ کیا آنے والی حکومتیں ان مسائل کو حل کر سکیں گی, اور کون کون سے مسائل ہیں جن کو ہنگامی بنیادوں پہ حل کرنے کی ضرورت ہے. تو میں جناب سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گا اپنے مہمانوں کا. ہمارے مہمانوں میں آج جو ہمارے ساتھ موجود ہیں موٹیویشنل اسپیکر ہیں, اور موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں نا, یہ ان سے ہمیں راستے مل جاتے ہیں آگے بڑھنے کی, اور یہ عوام کو ان کی جو قوت ہوتی ہے, جو ان کے اندر ایک صلاحیتیں ہوتی ہیں, سکلز ہوتی ہیں, ان کو صحیح طرح وہ کس طرح بروئے کار لایا جا سکتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمیٰ عاصم صاحبہ, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فہیم کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ بس اللہ کا شکر ہے, بڑا اچھا انٹرو آپ نے دیا ہے. اور میں کیا, ہم سبھی ایک چیز سے بڑا سے ہے, اس لیے میں کہتی جاتی ہوں اپنی عوام ہے, سب جانتے ہیں, میں نے کہہ دیا تو کیا فرق پڑے گا بھائی. اگر وہ باہر لندن کے ہاسپٹل میں نہ ہوتی تو ایسے چھوڑنے پہ ہمدردیاں تھوڑی سمیٹی جا سکتی تھی. یہ بھی ہے, اللہ تعالیٰ انہیں پھر بھی صحت دے. لیکن یہ ہے کہ بہت بہترین خاتون ہیں, اللہ رب العزت انہیں شفا دے. اور باقی یہ ہے کہ ہاں, جو چیزیں جن نے کی ہیں, یہ میں ایک لفظ کہوں گی ضرور, اور ساری عوام سے بھی کہوں گی, ایک دعا رکھیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ انصاف کی بنیاد پہ ہو, دکھاوے کی بنیاد پہ نہ ہو, اور مکمل نتائج تک پہنچے. ایگزیکٹلی. ہمارے جناب دوسرے مہمان تجزیہ کار ہیں, اور بڑی جتنے بھی حکومتی معاملات ہوتے ہیں ان پہ تنقیدی نظر سے سب کو دیکھتے ہیں, اور تنقید جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے بہتری کے لیے. آپ کو ایک تنقید کی نظر سے بھی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. ہمارے ساتھ سمر مہدی صاحب ہیں, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ. آپ سنائیے کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. اور جناب ہمارے تیسرے مہمان جو تجزیہ کار ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, روبن ریاض صاحب, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ٹھاک سر محترم, بہت اچھا لگا کیا آپ کی بریفنگ سن کے, بہت خوشی ہوئی. ارے سر نوازش. مبارکباد پیش کرتے ہیں اب تک کی ٹیم کو اور آپ کو فہیم بھائی. کیا بات ہے جناب, بہت شکریہ. مگر مجھے اس وقت بالکل اچھا نہیں لگ رہا کیونکہ میرے کان میں ایک آواز آ گئی کہ بریک لے لیں. اب کیا کریں, بریک لے لیں پھر. ایک بریک کے بعد واپس آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. دوستوں کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس, اور پروگرام میں آج ہم ذکر کریں گے پاکستان کے مسائل, ان کے حل اور انتخابات 2018. سب سے پہلے سلمیٰ عاصم صاحبہ, آپ یہ بتائیے کہ آپ کی نظر میں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جس کو ہنگامی بنیادوں پہ حل کرنے کی ضرورت ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ عوام کے لیے کہ حکومت کے لیے؟ عوام کے لیے. ڈیفینیٹلی عوام کے لیے. ابھی جو فوری طور پہ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ووٹ ایکچولی کیا ہے, اس کو سمجھ لیں, اہمیت کو سمجھیں, اور اس کو ضائع مت کریں اپنی ویکیشنز کے اندر. اس کو یہ مت کہیں کہ چھٹی منانی ہے, 2 دن کی چھٹی ہے, ہم جا رہے ہیں, ہم ووٹ نہیں ڈال رہے. آپ کے ڈالنے نہ ڈالنے سے کچھ نہیں ہونے والا, ٹھیک ہے. اور یہ جو الیکشن ہے, جو ایکچولی الیکشن نہیں ہے, سوری ٹو سے, سلیکشن ہے. 4 لوگ ہمیں دے دیے گئے ہیں, ہمیں ہر حالت میں انہی میں سے چننا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ بات آج ہم الیکشنز کی کر رہے ہیں, 2018 کی کر رہے ہیں. ایک چھوٹی سی چیز کہی جاتی ہے, ووٹنگ کیوں کی جاتی ہے. آپ اس کو ووٹ دیتے ہیں جسے آپ بہت چاہتے ہیں, جس کو پسند کرتے ہیں, جس کو آپ دیکھتے ہیں, جس پہ پورا اعتماد ہوتا ہے, جس پہ پورا اعتماد ہوتا ہے. اور ووٹ ڈالنے کا مطلب یہ, انگوٹھا لگانے کا مطلب یہ کہ آپ اس کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں کہ یہ شخص اچھا ہے, اس کا کردار اچھا ہے, میں اس کو جانتا ہوں. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں سلیکشن کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ کہ جو ہمیں ذرا کم ناپسندیدہ ہے.
ٹھیک ہے, ہمارے سامنے ناپسندیدہ لوگ ہوتے ہیں جو کم ناپسند اس کے ووٹ دے دیتے ہیں. تو سب سے پہلا مسئلہ اویئرنیس کا ہے. میں جانتی ہوں ڈیم ہے, میں جانتی ہوں انمپلائمنٹ ہے, تعلیم ہے, صحت ہے, سب کچھ ہے, لیکن ایک عام پاکستانی شہری کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا, یہ کوئی ایسا فارمولا تو نہیں ہے, کوئی بٹن بھی نہیں ہے کہ آپ نے وہ آن کیا اور سب کی سمجھدانی جو ہے نا کھل گئی اور سب سمجھ آنا شروع ہو گئی, چیزیں کلیئر ہونا شروع ہو گئی, کھڑکی کھل گئی, ایسا کچھ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ اگر اوور آل ہم نے کسی کو شعور دینا ہے, اویئرنیس دینی ہے, تو ان کا انٹلیکچوئل لیول اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی کا بڑھ جائے تو اسے تعلیم جیسی طاقت دے دیں. تو اب اور یہ پروسیس ایسا بھی نہیں ہے کہ چٹکی میں ہو جائے, اس میں کئی دہائیاں لگیں گی اور پھر جا کے اس بہتری کی طرف آئیں گے. آپ یہ دیکھ لیجئے نا کہ ہم نے کتنی دہائیاں ضائع کر دی ہم نے, ٹھیک ہے. اس ٹائم جو ہمارے بچے پڑھ کر نکل رہے ہیں وہ تقریباً ڈیلی, مطلب ہر سال ہم 1 لاکھ بچہ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جب ان کی گریجویشنز کمپلیٹ ہونے والی ہوتی ہے, جب وہ پڑھ کر نکلنے والی ہوتی ہے, تو اس کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ نہ وہ پاکستان کے بارے میں سوچتا ہے, ٹھیک ہے, نہ وہ شہری حالات, ایون اب تو وہ خاندان کے بارے میں بھی نہیں سوچ رہے تھے, وہ تو اپنے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں, نوکری نہیں ملنی, ٹھیک ہے. آپ نے ہمیں بند کر دیا کوزے کے اندر, ہم کنویں کے مینڈک بن گئے, ہم صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں اور چھلانگے مار رہے ہوتے ہیں. جی ہاں, جی, اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اگر ہم کہیں اچھے بہت اعلیٰ معیار کی اگر پڑھائی کر لیتے ہیں, ہم لوگ کافی پڑھے لکھے قابل انسان بن جاتے ہیں, تو ہم ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی ایسا معیار نہیں کہ میں ڈاکٹر بن کے یہاں کام کر سکوں, یا انجینئر بن سکوں, یا سائنٹسٹ میں ہوں تو میں یہاں کیا کام کروں گا, کیونکہ ہم میں بھی ان کی قدر نہیں ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, یہ بھی بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. سمر مہدی صاحب, سر آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے پاکستان میں جو مسائل ہیں, ایسے کون سا مسئلہ ہے جس کو ہنگامی بنیاد پہ حل کیا جانا چاہیے؟ فہیم بھائی, جیسے بھی آپ نے ذکر کیا, محترمہ نے بھی ذکر کیا کہ اویئرنیس کے ساتھ ساتھ تعلیم کی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کون سا تعلیمی نظام دینا چاہتے ہیں. آپ کیا اتنے اسٹینڈرڈز ہو گئے ہیں تعلیم کے کہ اب ہم ایک گورنمنٹ اسکول کا جو ایک تعلیمی سسٹم ہے وہ علیحدہ ہے, پرائیویٹ کا علیحدہ ہے, پھر او لیولز آ جاتے ہیں, پھر بہت سارے بورڈز آ جاتے ہیں. ہمارے یہ سب سے بڑا مسئلہ کہ ایک ہمارے پاس آج تک 70 سالوں میں ہم نے ایک اپنے اسٹینڈرڈ نہیں دیا تعلیمی نظام کے حوالے سے. اب آپ دیکھیں کہ جتنا پریشر, جو ابھی محترمہ نے ذکر کیا, اتنا پریشر ہم پہ آ جاتا ہے بچوں کے اوپر, خاص طور پہ تعلیمی حوالوں سے, کہ وہ کچھ سوچنے کے قابل ہی نہیں رہتے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ دیکھتے ہیں اتنے بھاری جو بوجھ ہے وہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں, اتنا زیادہ ان کے اوپر ویٹ ڈال دیا گیا ہے کہ وہ کچھ سوچنے سمجھنے کے قائل ہی نہیں ہوئے. سیکنڈ چیز, جو جہاں تک آپ نے کہا کل ایک تو جو الیکشن کے حوالے سے آپ نے بات کی, ایک پلیٹ فارم ہے جس کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک آپ کا ایک ججمنٹ ڈے ہے کل. آپ نے اپنے مستقبل کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہے اور لوگ نکلیں. ایسا نہ ہو, دیکھیں دہشت گردی کا ایک مسئلہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں رہا ہے, بہت زیادہ تھریٹس بھی ہیں, لیکن اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ آپ کے اندر ایک مایوسی کی فضا قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن عوام نے جو ہے اس مایوسی کی فضا کو ختم کرنا ہے. نکلیں, ووٹ ڈالنے نکلیں. کم از کم آپ اپنے آپ سے مطمئن تو رہیں گے کہ ہم نے جو ہے اپنا جو ووٹ ہے کسی کو دے کے اپنے لیے چنا ہے. ایسے شخص کو چنیں کہ جو کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے علاقے کے مسائل سے آگاہ ہو, اس کا ویژن کم از کم اسٹرانگ ہو اس حوالے سے کہ وہ آگے فیوچر میں کوئی نہ کوئی آپ کو کوئی ایسا سسٹم دے کے جانا چاہتا ہے کہ جس سے آپ کے آگے آنے والی نسلوں کے لیے فائدہ ہو. اچھا, زیادہ تر ہمارے بیچ میں سے نکلے ہوئے لوگ جو مطلب سیاست کر رہے ہیں, سیاست میں آئے ہیں, ان کا مقصد سیاست کانسیپٹ ہی نا ان کا بالکل مختلف ہے سیاست کے بارے میں. وہ سیاست ان کا بزنس ہے, یا سیاست ان کے لیے طاقت ہے, سیاست جو ہے وہ ان کی روزی روٹی ہے. اچھا, ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو سیاست کو خدمت لے کے کام کر رہے ہوں, اور انہیں کم از کم ان کی نظر جو ہے وہ ملنے والی ان کی تنخواہ کے اوپر ہو, نہ کہ اس طاقت اور مراعات کے اوپر. ہم ایسا کوئی ایک بندہ اصل میں ویژن وہ چینج ہو گیا نا. جو مجھے ایک بات بتائے, ایک عوام کے لیے سوال ہے, سوچیں اس بارے میں. اور میری بڑی مؤدبانہ سی گزارش ہے, اگر یہ بات صحیح لگے تو الیکشن کمیشن سے بھی یہ بات کہوں گی, جو لوگ آتے ہیں دیکھیں والنٹیئر کرتے ہیں, میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ بزنس ہے, میں یہ نہیں کہوں گی یہ خاندانی وراثت ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کو نسل در نسل کرنی ہے. جو لوگ آگے بڑھتے ہیں, آپ آج کل کو آگے بڑھتے ہیں, آپ آزاد امیدوار کی طرح آپ آگے بڑھتے ہیں, تو اس کا مطلب والنٹیئر. میں آگے بڑھوں گا, بریک لے کے نکل جاؤں گا ابھی. نہیں, والنٹیئر کرتے ہیں. تو جب آپ اپنے اثاثے نکالتے ہیں تو ایک کویشچن تو کریں, ایک مضمون تو لکھوائیے ان سے کہ آپ کیوں آئے ہیں, ٹھیک ہے. اور جو شخص یہ لکھے اس کے اوپر, دیکھیں جی سچ بولنا چاہیے, جو شخص یہ لکھے کہ میں عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, اوکے ڈن, سارے اثاثے دے دیں.
वॉलंटियर करो कोई भी नहीं अच्छा करेगा। जनाब, एक कॉलर हमारे साथ है ना, शामिल करते हैं, फिर समर साहब आप बात आप भी मुकम्मल करना चाह रहे हैं और रोबिन भाई से भी हमने बात करनी है, तो देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, फहीम भाई, याहिया बात कर रहा हूँ। याहिया भाई कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? भाई हमारी तबीयत तो आपका प्रोग्राम देखते ही सही हो जाती है। क्या बात है, तो कल इलेक्शंस हैं? जी बिल्कुल, कल इलेक्शन है और बहरहाल इलेक्शन बहुत अहम है और बड़े डिफरेंट इलेक्शन हैं। पहले तो सॉरी, मैं आपके सारे मौजूद मेहमानों को सलाम करना चाहता हूँ। जो हमारी बहन ने एक बात की ना, बड़ी अच्छी बात की। बात ये कि देखें, मैं वोट डालें जरूर डालें, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि मेरा दिल नहीं है, उसकी वजह है कि वजह ये है कि देखें, मैं तो अरसे दराज से ये सिलसिला देखते आ रहा हूँ कि लोगों को इनकलाब की कोई बात करता है, कोई इस्लामी निज़ाम की बात कर रहा है, कुछ सब कुछ करते हैं। लेकिन फहीम भाई ये देखिए कि आप जब असेंबली बनेगी ना, तो उसमें सारे वही 85% लोग वही बैठे होंगे, वो इस कुर्सी से उस कुर्सी पे, उस कुर्सी पे उस कुर्सी पे, डूबती किश्ती से उस कुश्ती पे किश्ती पे आ जाते हैं। अब सवाल ये बात ये हो रही है कि इलेक्शन में हम क्यों खड़े होते हैं, क्या आवाम की खिदमत, ये सब एक किताबी बातें हैं। जो लोग यहाँ पैसा लगाते हैं, करोड़ों रुपए लगाते हैं, वो कमाने के लिए आते हैं, और जब वो पहले तो वो कहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन उसके बाद जो हुकूमत के आने के बाद वही उनका सिलसिला होता है कि पैसे कमाए किस तरह जाए। मेरा सवाल इन सब पैनल से ये देखें, अगर मुझे कुछ शऊर है या मैं एक ऐसा शहरी हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किसको वोट दूं, और वाकई देखिए मैं किसी की फेवर या उसकी, मैंने तो अब किसी की हिमायत करना भी छोड़ दी है, क्योंकि मुझे सारे एक नजर आ रहे होते हैं। जब वो किसी को गंदा कहते हैं, जब उनकी पार्टी में आ जाते हैं वो अच्छा हो जाता है। अगर मुझसे कोई पूछे ना फहीम, तो मैं तो कहूंगा कि नजरियाती लोग सारे जो है ना कब्रिस्तानों में पाए जाते हैं। आज का मेरा बच्चा, मैं एक सवाल इन सब लोगों से ये करता हूँ जो इलेक्शन में खड़े होते हैं, मेरे बच्चे का क्या मुस्तकबिल होगा? इन्होंने क्या प्लान किया हुआ है अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करने के? इन्होंने क्या प्लान किया हुआ है कि हमारा ब्रेन ड्रेन ना हो? इन्होंने क्या प्लान किया हुआ है कि जो हमारी इकोनॉमी है बूस्टअप हो? उनके पास क्या थिंक टैंक है? कोई सवाल करने वाला नहीं है। हम लोग तो इस चक्कर में फंसे हैं फहीम, कोई आता है तो हम ये पूछते हैं भाई हमारे लिए पानी दे दो, हमारा कचरा साफ कर दो। हम तो यही अटके हैं सर। जी, थैंक यू सो मच। इसके अलावा तो कोई मसला ही नहीं है। और सबसे बड़ा फ़ायदा किसी हुक्मरान से होता है कि मेहरबानी करके मेरे बच्चे को नौकरी लगा दो, बस ये काम हो गया। वो उसकी कई नस्लें जो है ना फिर वो उधर ही उन्हें ही वोट देती रहेंगी बग़ैर ये सोचे समझे कि ये बाकी लोगों के लिए और सबके लिए कितने भाई साहब जो है ना मुअस्सर और कारआमद है। अच्छा, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए, फिर मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है ज़रा एक, फिर रोबिन साहब से ब्रेक से आगे बात करेंगे। याहिया साहब ने बात की, उसमें देखिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमारी हमेशा से अकाउंटेबिलिटी जो है वो हमेशा से कमज़ोर रही है। ये तमाम जो मसाइल पैदा होते हैं वो अकाउंटेबिलिटी ना होने की वजह से होते हैं। हमारा जो स्ट्रक्चर है मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। अकाउंटेबिलिटी एहतसाब की बात है। देखिए जब आप कोई भी आपका हुकूमत में आता है, आपको चेक करना चाहिए कि जब वो आया है उसके कितने असासे हैं, जब वो जा रहे हैं तो उसने कितने अपने असासे बनाए हैं। ठीक है, इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आया उसने किसी अपनी पब्लिक डेवलपमेंट के लिए कोई काम किया है या सिर्फ अपनी डेवलपमेंट के लिए काम किया है। बिल्कुल सही। और जी एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आ रहे हैं तो बात करते हैं याहिया भाई ने जो कहा और रोबिन साहब के क्या विचार हैं इस हवाले से आज के हमारे मौजू के बारे में। ये क्या कहते हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक दफ़ा फिर से आप सब दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के जो बुनियादी मसाइल हैं, इन मसाइल के हवाले से और इंतखाबात और उन मसाइल के हल के बारे में हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। रोबिन साहब, आप क्या समझते हैं कि सबसे बड़ा मसला वो क्या है जिसको हंगामी बुनियाद पे हल करने की ज़रूरत है? बहुत शुक्रिया फ़हीम भाई। मसाइल तो बेशुमार हैं, वो तो सही कह रहे हैं आप, बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन मेरी निगाह में मैं जो समझता हूँ कि तालीम पर हमें ज़्यादा ज़ोर देना है। ठीक है, तालीमी मसाइल पूरे पाकिस्तान में पाए जा रहे हैं, कराची से लेके खैबर पख्तूनख्वा तक। और तालीमी मामले को हल करने के लिए मेरी नज़र में एक बड़ी अहम बात है, अगर पाकिस्तान के मसाइल हम हल करना चाहते हैं, यहाँ से नफ़रत ख़त्म करना चाहते हैं, यहाँ से कदूरत ख़त्म करना चाहते हैं, तरक्की के मामलात हल करना चाहते हैं, तो तालीमी सिलेबस में तब्दीली करने की ज़रूरत है। और आपको ऐसा नहीं लगता कि एक सिलेबस पढ़ाए जाने की ज़रूरत है
تاکہ ایک سرکاری اسکول میں غریب کا بچہ بھی وہی پڑھے اور کسی بڑے اچھے مہنگے لاکھوں روپے والے جو اسکول میں وہاں بھی ایک بچہ وہی سلیبس پڑھے. اب ہمیں ایک ڈائریکشن یہ جا رہی ہے سرکاری اسکول کے جو بچے اور دوسرے یہ جا رہے ہیں. اب یہ کتنا بڑا ایک بدلاؤ اور ایک ڈفرینس کریٹ ہونے والا. سلیبس کا آپس میں ملاپ نہیں. ہاں, اور اگر ہم اس کو سیٹ کر لیں اور جو کچھ بچوں کو ٹیچ کیا جائے پڑھایا جائے وہی آگے بڑھے گا اور پھر مسائل حل ہو جائیں گے. اس پہ زور دیا جائے, بالکل خوبصورت مضمون رکھے جائیں, خوبصورت سلیبس بنایا جائے, ملک کی ترقی کے لیے, قوم کے لیے, خدمت کے لیے. اور باقی آپ سیاست کی بات کر رہے ہیں, سیاست اگر آپ کی بات بڑی خوبصورت مجھے لگی کہ اگر کوئی سیاست کو خدمت سمجھ کے کرے تو یہ بہت بڑا اہم کام ہے. جی ہاں, لیکن ہر سیاستدان, ہر شخص سیاست میں اس لیے کود کر آتا ہے, سیاست میں شامل ہوتا ہے وہ اپنی پہچان کرانے کے لیے, اپنے نام کے لیے. آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا المیہ ہے کہ کسی ایک علاقے سے اگر کوئی صاحب جیت جاتے ہیں اور انہیں عوام منتخب کر لیتے ہیں تو وہ کئی نسلوں تک اس علاقے کو اپنی ملکیت سمجھتے رہتے ہیں. سوری ایک چیز اور ایڈ کروں گی کیونکہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, ہماری بہت سی پارٹیز کا بھی قصور ہے کہ جن کے پاس ایسے ورکرز کام کر رہے ہیں. یہ نہیں میں کہوں گی کہ ہمارے پاس ورکرز نہیں ہیں, یہ نہیں کہوں گی کہ واقعی لوگ عوام کی خدمت نہیں کرنا چاہتے. بہت نام ہیں جن کے لیے پورا سوشل میڈیا باقاعدہ ایک جنگ لڑتا رہا ہے, جن کو ٹکٹس نہیں ملے ہیں. انہوں نے پروف کر کے دکھایا بغیر ٹکٹ بغیر کرسی کے انہوں نے عوام کی خدمت کی اور ان کے دل جیتے ہیں. تو ان کے لیے عوام چاہتی تھی, لیکن ان کی جگہ دوسروں کو بٹھایا گیا جس نے پچھلے الیکشن میں پیسہ لگایا تھا. obvious ہے اس نے سپورٹ کیا تھا پارٹی کو, تب اس کو پے بیک تو کرنا. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کوئی بھی ایک صاحب مطلب کوئی بہت اچھی کوئی پرسنالٹی جن سارے لوگ ان سے پیار کرتے ہوں اور وہ سیاست جوائن کر لیں اور لوگ سب سے پہلی بات یہ کریں گے انہیں سیاست میں نہیں آنا چاہیے تھا. بالکل ٹھیک ہے, ان کا وہ سارا امیج جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو گیا. مطلب کیا سیاست کو اتنا برا کر دیا؟ یہ تو ایک مسیحاؤں کا کام ہے. یہ مطلب سیاست کی شکل کو بدل دیا گیا ہے نا, جس سے نفرت کی جا رہی لوگوں سے, سیاستدانوں سے نفرت کی جا رہی. ایک عام بزنس مین اگر سیاستدان بنتا اور انہیں کی تصویروں کے جھنڈے سر پہ باندھ کے اور پکڑ کے موٹر سائیکلوں پہ پوری رات چکر بھی لگا رہے ہیں ہم لوگ, دفتر لگا کے انہیں کے گانے وہ لگا کے وہ 4 کرسیاں رکھ کے دفتر بنا کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو مطلب عوام تو آج کل انہی کی محبت میں گرفتار ہے, انہیں سیاستدانوں کے. پھر بھی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. لیکن اہم بات یہ ہے کہ ایک پنجابی کی مجھے ایک بہت خوبصورت ایک کہاوت یاد آئی کہ پانی پیو پون کے تے مرشد پاؤ چون کے. ہمیں چناؤ نہیں آتا. اس کے اردو میں ٹرانسلیشن بھی کر دیتے ہیں کہ پانی جو ہے ہمیشہ وہ چھان کے کر کے پیے اور استاد ہے بحال کر کے استاد اور پیر کی شاگردی میں ہے. تو ہمیں سیاستدانوں کے بارے میں باخبر ہونا چاہیے, بہت باخبر ہونا چاہیے اور بہت سوچ سمجھ کے کسی شخص کو ووٹ دینا چاہیے, کیونکہ ووٹ ہماری ملک و قوم کی ملکیت ہے اور ضمیر کا اظہار ہے. آپ کے ضمیر کا پاکستان سے محبت کا اظہار ہے کہ آپ پاکستانی ہیں. اپنے ووٹ کو ضائع نہ کریں, لیکن سوچ سمجھ کر اس کی ادائیگی کریں, کیونکہ وقت اور پیسہ دو بہت قیمتی چیزیں ہیں. بالکل صحیح. جن کو ضائع کرنے سے بہت نقصان ہم اٹھاتے ہیں. بالکل صحیح. بالکل ٹھیک جگہ پر انہیں استعمال کریں, ٹھیک جگہ پر ٹھیک شخص کے لیے استعمال کریں. ٹھیک. سمر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیمز جو ابھی بن رہے ہیں لوگوں کی مدد سے ایک سلسلہ شروع ہوا ہے, تو کیا ہم سارے عوام مل کے 20 ارب روپیہ اکٹھا کر لیں گے ڈیم کے لیے؟ فہم بھائی, بدقسمتی سے جو کام وہ حکومت کو کرنا چاہیے تھا وہ چیف جسٹس کو کرنا پڑا. یہ سب سے بڑا لمحہ فکری ہے تمام سیاستدانوں کے لیے. میرے خیال میں چیف کا یہ کام نہیں تھا, جو ابھی بھی اکثر جو لوگ تنقید کرتے ہیں کہ جی ان کے جو کیسز اتنے پینڈنگ ہیں چاہے وہ اس کو پہلے دیکھتے, اس کام کی طرف نہیں آتے. لیکن ان کو کیوں آنا پڑا؟ مجبوری کے تحت آنا پڑا. دیکھیے ہمارے یہ تو انتہائی معذرت, مشرف صاحب جب آئے تھے انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ مجھے مجبوری سے آنا پڑا, ایک حالات ایسے بنے. تو اصل میں چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے ڈیم کے لیے فنڈ جمع کرنا پاکستانی
قوم ایک جنونی قوم ہے, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. بالکل نہیں، مشکل کوئی مشکل نہیں ہے ان کے لیے. بالکل میں یہ نہیں کہہ رہا, میں اس کو سپورٹ کر رہا ہوں, میں اس بات نہیں کر رہا. اگر دیکھیں ایک شوکت خانم ہاسپٹل یہی کے میں کہہ رہی تھی کہ لیے اگر جمع ہو شوکت خانم سکتا ہم ہے بنا سکتے ہیں جی، نا تو جی، ڈیم ڈیم بھی بنانا بنا کوئی سکتے مشکل بالکل. نہیں ہے. میں نے قیادت اچھی ہو, میں نے بات کی جیسے اسی لیے میں نے چیف کہا جسٹس کہ کی. سیاستدانوں کی ناکامی ہے یہ, جی، ہاں. حکمرانوں کی ناکامی یہ ہے, صحیح ٹھیک ہے. میں نے لاسٹ آپ سے جب بات ہوئی تھی میں نے یہی کہا تھا, دیکھیں ہمیں جو لیڈرشپ ہے وہ بائی کمانڈ ضرورت ہے, بائی ڈیمانڈ ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہمیں کمانڈ والوں کی ضرورت ہے. ہماری اصل میں مسئلہ ہے کہ ہمیں کمانڈ کرنے والا کوئی نہیں آ رہا. ویژن بہت ہے, دیکھیں کرنا کیا ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہے, کیسے کرنا ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہے, لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے, ٹھیک ہے. آپ نے یہ دیکھا ڈیم کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ اور واٹس ایپ پہ اور ہر جگہ پہ اتنی کیمپینز چل رہی تھیں, اتنی کیمپینز, جیسے ہی بات کی کہ آپ کو اکاؤنٹ دے دیے آئیں جمع کروائیں, اس میں سارے ٹھنڈے ہو گئے بیگن نا, مطلب کوئی اور تنقید کر رہے ہیں. کل ایک صاحب میں سے ایک بحث یہ کر رہے تھے کہ 20 ارب روپے دا ڈیم بننا ہے کدی, مطلب یہ تو بن ہی نہیں سکتا, یہ تو اتنے وہ چاہیے, یہ تو آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے سارے, آپ یہ کیوں کر رہے ہیں اس پہ؟ وہی میں ایک بات کہوں گی, اچھا بات مکمل کریں تو پھر آتے ہیں. اس میں دیکھیں ہمارے ساتھ جو مختلف قسم کی دہشت گردی ہماری قوم کے ساتھ ہوئی, نہ صرف یہ نہیں دہشت گردی کے لوگ ہمارے بم دھماکے ہو رہے ہیں, ہمارے ساتھ آبی دہشت گردی بھی کی گئی ہے, ہمارے ساتھ معاشی دہشت گردی بھی کی گئی ہے, ٹھیک ہے, جس کا کوئی سدباب نظر نہیں. ابھی آپ دیکھیں روپے کی قدر کس حد تک چلی گئی ہے, جو ابھی آپ کے حالات ہیں, آپ کے جو بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ بالکل نیگیٹو بہت زیادہ چلا گیا ہے. آپ کے 2013 سے لے کے 2018 تک 71% جو ہے آپ کی جو پیمنٹس ہیں وہ بڑھ گئی ہیں, قرضے بڑھ گئے ہیں, 92 ارب ڈالر جو ہے آپ کو ادا کرنا ہے. یہ کون کرے گا؟ یہ جو نئی آنے والی حکومت ہے اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. آپ جو دیکھیں جو اس سے جو مہنگائی کے اوپر ایک جو ایفیکٹ آئے گا, جو غریب عوام جس کی ہم بات کر رہے ہیں, یہاں تو غربت کو ختم نہیں کر رہی, یہاں غریب کو ختم کرنے کی ساری پالیسیز جو ہیں وہ اپنائی جا رہی ہیں. تو آنے والی حکومت نے ابھی جیسی چارج سنبھالتے ساتھ ہی قرضہ بھی تو لینا ہے دوبارہ سے معاملہ چلانے کے لیے. کم از کم 9 ارب ڈالر کا قرضہ آپ کو چاہیے اگلے مالی سال کے لیے. کیسے آپ کیسے کریں گے یہ مجھے بتائیے نا, کہ یہ جو آپ چھوڑ کے گئے ہیں, ابھی آ کے کہا جائے گا کہ جی ہمارے پاس باقیات چھوڑ کے گئے. اچھا باقیات, ہر حکومت آ کے بس یہی کہتی ہے باقیات چھوڑ کے گئے. آپ اس باقیات کو صحیح کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں, کیا اسٹیپ لیتے ہیں, وہی آپ کے سامنے صورتحال نہیں ہے. صحیح. سمر ایک بات تو یہ کہوں گی کہ جو ابھی تو ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں, اور جو آنا چاہتے ہیں وہ پہلے ہی سن لیں. آپ کو بھی پتہ ہے ہر سال ہر دفعہ ایوری 5 ایئرز بعد یہ ہوتا ہے, پہلے آپ لوگ آتے ہیں 1.5-2 سال گزارتے ہیں, اور 1.5-2 سال کے بعد آپ کو پتہ نظر آتا ہے وہ 3 سال رہیں گے, آپ رونا شروع کر دیتے ہیں پچھلی حکومت نے بڑا کام خراب کیا تھا. تو ہم آپ کو پہلے بتا رہے ہیں بہت کام خراب ہوا ہے, سوچ سمجھ کے قدم آگے بڑھائیے, ورنہ پلیز پیر پیچھے. ہاں ورنہ واپس ہاں کیونکہ آپ ہم نے کسی کے رونے, میں ایک چیز ضرور کہوں گی, 2018 کا الیکشن ایک کام ضرور کرے گا کہ ہم رونے نہیں سنیں گے. تھینک یو سو مچ. اپنے اپنے گھر بیٹھ کے روئیے, ہم نہیں سنیں گے. اور جو جہاں ڈالر کی قیمت ہے, جہاں ہمارے ڈیم کی بات ہے, پلیز اپنی نئی نسل کو سپورٹ کیجئے. باہر سے کام مت لے کر آئیے, باہر کے لوگوں کو کام مت دیجئے, چاہے آپ روڈیں بناتے ہیں, چاہے برجز بناتے ہیں, چاہے آپ ہاسپٹلز بناتے ہیں, چاہے آپ سی پیک کی طرف, باہر کے لوگوں کو کام مت دیجئے, خود بھی کریے, اپنے بچوں کو روزگار مہیا کیجئے. آپ نے بنایا بہت شکریہ, لیکن آپ نے کہیں بھی ہمارے بچوں کو کام نہیں دیا. جی ہاں, جی ہاں, ملک کے لیے تو جو ہے وہ جو صورتحال ہے وہ بھی فی الحال سامنے ہمیں نظر آتی ہے. اب ڈالر کی بات ہو رہی تھی, پاکستانی روپے کی قدر کی بات ہو رہی تھی, روپیہ ساڈا بیچارہ کسی نے منہ دکھان جو نہیں رہا, مطلب اس کی ہم دیکھیں کہ آپ وہ ٹکا جو ہے وہ آپ سے زیادہ ہو گیا, ٹھیک ہے, وہ میرا خیال 84 روپے کا ڈالر ہے, 84 ٹکوں کا ڈالر ہے, اور کوئی 74 یا 79 افغانی کا ڈالر ہے. افغان کرنسی جو ہے نا وہ آپ سے بہتر چل رہی ہے اس وقت. تو ہم خیر بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں واپس آپ دوستوں کی خدمت میں. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور آج پاکستان کے مسائل اور انتخابات 2018 اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اپنے مہمانوں سے, اور تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ کل الیکشنز ہیں, اور بہت سارے ہمارے دوست وہ بڑی تیاری کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, انتظار کر رہے ہیں کہ کل وہ جائیں گے اور ووٹ کاسٹ کر کے آئیں گے. بہت سارے ہمارے ایسے دوست ہیں جو
دوسرے ممالک سے پاکستان آئے ہیں آج کل. انہوں نے چھٹیاں لی ہوئی تھیں, وہ چھٹیاں انہوں نے خاص طور پہ اس ٹائم فریم میں لے کے اور پاکستان پہنچے ہیں کہ آ کے وہ ووٹ کاسٹ کریں گے. اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے گھر کے باہر جو ہے نا بوتھ لگا ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی میں تو ووٹ پانا ہی نہیں. کیوں؟ اب تو یہ ذرا سوچ کے بالکل جو الگ الگ جو زاویے ہیں اس پہ ہم ذرا بات کریں گے. تو سلمیٰ صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ لوگ, میں سب سے پہلے ان لوگوں کے بارے میں بات کروں گا جو ووٹ نہیں دینا چاہتے. 20 کروڑ عوام میں سے ہمارے جو ٹوٹل ووٹ جو کاسٹ ہوتے ہیں وہ میرا نہیں خیال کہ 4 کروڑ بھی ہوئے ہیں آج تک کبھی. تو وہ ہے نا, مطلب میں یہاں تھوڑی سی کڑوی بات کروں گی ان لوگوں کے لیے جو ووٹ کاسٹ نہیں کرتے. وہ آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے ووٹ کی اہمیت ہے؟ ٹھیک ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں, تو اٹ مینز کہ آپ پہلے ہی دوسرے کو بتا دیتے تم میرے پہ جتنا مرضی ظلم کرو, میرے پہ جتنے قرضے ڈال دو, میری اولاد پہ جتنے ڈال دو, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آپ سوچ سمجھ کے یہ بات کیجئے. کم از کم آپ اپنا حق رائے دہی دے دیجئے. کل کو آپ کسی کو سوال کرنے کے قابل ہوتے ہیں. جو لوگ ووٹ نہیں ڈالتے ہیں, آئی ایم ریئلی سوری, کل کو وہ نہ تو بیٹھ کے کسی کے اوپر بات کر سکتے ہیں اور نہ کویشچن کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی کو کویشچن کرنا چاہتے ہیں اور کسی چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں, کسی چیز کا گلہ کرنا چاہتے ہیں, اچھے کی امید کرنا چاہتے ہیں, تو اٹھیے اور پاکستان کو سپورٹ کریں اور اٹھ کر ووٹ کیجئے. جو لوگ جن کو آپ ووٹ نہیں کرنا چاہتے, مطلب آپ کو کوئی بھی نہیں لگتا, کہیں تو ہیں, کہیں آزاد امیدوار تو ہیں آپ کے محلے کے اندر, مت کریے ان کو. ہمیشہ ہر دفعہ آزاد امیدوار کوئی نہ کوئی کھڑا ہوتا ہے اور آپ لوگ ان کو سپورٹ ہی نہیں کرتے. یا تو جو سپورٹ کریں گے وہ وہی ہوں گی پرانی پارٹیز, انہی کو کریں گے جن کے بارے میں کرپشن کا کہیں نہ کہیں کیسز کھلے ہوئے. لیکن آپ بھی تو اٹھ کر آئیے, آپ اپنے حصے کا کام تو کیجئے. دیکھیں ہم ہر وقت دوسروں کو کہتے ہیں اس نے یہ نہیں کیا, اس نے نہیں کیا, اپنا گھر ہم نے خود صاف کرنا ہے. تو آپ اٹھیے تو صحیح, آپ زور بازو تو بنیے, آپ جا کے کویشچن تو کیجئے, آپ والنٹیئر تو کیجئے کہ ہاں جی میں یہ کام کرتا ہوں. آپ اپنے حصے کا تو کام کیجئے. بالکل صحیح ہے. آپ کے پاس رائٹ نہیں ہے پوچھنے کا یا کچھ کہنے کا کہ اگر آپ نے ووٹ نہیں کیا, تو اگر آپ نے چناؤ میں اپنا مطلب حصہ ہی نہیں ڈالا ہے تو پھر آپ سوالیہ نشان پھر آپ کی طرف سے بنتا نہیں. آپ کیا کہتے ہیں سمر صاحب؟ بالکل میں ان کی بات سے اتفاق کروں گا. سیکرٹری دیکھیے اس کے اندر ہم اپنے ملک کو اون نہیں کرتے, اپنے شہر کو اون نہیں کرتے. اگر ہم اپنے آپ تبدیلی کی ہم جو بات کرتے ہیں کہ جی تبدیلی, اگر اپنے ذات سے ہم تبدیلی کا آغاز نہیں کریں گے تو ہم پھر کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جی اس ملک کے اندر تبدیلی ہے, یہ سسٹم تبدیل ہو. جو لوگ ووٹ نہیں کرتے ہیں ان کے لیے یہی گزارش ہے کہ آپ اٹھیے, دیکھیے بہت سارے کینڈیڈیٹس ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص بہتر نہیں ہے تو جو کم آپ کی نسبت سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے آپ اس کو ووٹ کر دیجیے, ٹھیک ہے. لیکن کم از کم ووٹ تو کیجیے. ایسا نہ ہو کہ یہ جو آپ کا ایک ضائع آپ کو موقع اپرچونیٹی مل رہی ہے ضائع چلی جائے, پھر آپ بیٹھ کے سسٹم کو روتے رہیں گے 5 سال تک بیٹھ کے کہ جی یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, میرے بچوں کے ساتھ یہ ہو گیا, ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. تبدیلی کا آغاز اپنے اندر سے کیجیے, ووٹ دیجیے. یہ آپ کا حق ہے, آپ کا رائٹ ہے, اپنے رائٹ کو استعمال کیجیے. ڈیوٹی ہے, بالکل ڈیوٹی, آپ کی ڈیوٹی ہے. اگر آپ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی بالکل ڈیوٹی, آپ کو فریضہ انجام دینا چاہیے. جی ہاں, پاکستانی سٹیزن ہیں تو آپ کو پاکستان کی مطلب الیکشنز میں آپ کو پارٹیسپیٹ کرنا ہے اور اپنی ڈیوٹی جو ہے نا وہ آپ کو کرنی ہے, دینی ہے. اچھا جناب رابن صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ جو ووٹنگ کا جو نظام ہے, تو واقعی وہ لوگ جو بڑے جوش و خروش سے اس میں جذبے کے ساتھ آئے ہیں, اور کچھ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے وہ ووٹ نہیں دینا چاہتے, جانا نہیں چاہتے, لائنوں میں نہیں لگنا چاہتے, گرمی بھی ہے آپ کو پتہ ہے. آپ کیا کہیں؟ سر سب سے پہلے تو میں بینگ ایک چرچ پریسٹ ڈیلی یہ دعا کر رہا ہوں کہ خدایا ایسی حکومت ہمارے ملک میں اس دفعہ کھڑی کر جو ہمارے ملک کے مسائل کا حل بنے, اور یہاں انصاف ہو, محبت ہو, یہاں ملن ساری کی اسپرٹ کام کرے. اور جہاں تک ووٹ کی بات ہے, ووٹ تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ووٹ ایک امانت ہے ہماری, صحیح ہے, ملک و قوم کی ایک امانت ہے, اسے ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایک بات کسی مفکر نے کہا کہ سوچو اور سوچو اور سوچو, لیکن سوچ کر جو فیصلہ کرو وہ اٹل ہونا چاہیے. یہ تو بات, فیصلہ آپ کا درست ہو, چناؤ اچھا ہو سکتا ہے آپ کے علاقے میں جس طرح میری بہن کہہ رہی تھی کہ کوئی آزاد امیدوار کھڑا ہوا ہے, آپ کے ایک ووٹ نہ دینے سے وہ بیچارہ ہار جائے, آپ کا ووٹ ضائع گیا. آپ کا ووٹ ڈالنا ملک و قوم کی ترقی کا ایک ثبوت ہے, اظہار ہے. صحیح ہے. آپ یہ بتائیں کہ مطلب جتنے بھی لوگ امیدوار ہیں
آپ کو کوئی اعتماد والا لگتا ہی نہیں ہے اس میں. مطلب ایسی سچویشن میں مبتلا ہوں گے لوگ جس کی وجہ سے لوگ جو ووٹ نہیں ڈال رہے. یہ بھی ایک سچویشن ہے کہ بھئی میں کسی پہ انٹرسٹ نہیں کر, میں کیوں کسی کو, میں ان کو کیوں دوں, ان کو کیوں دوں, ان کو کیوں دوں, میں نے نہیں دینا انہیں ووٹ. مجھے امیدوار, آزاد امیدوار بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے انہیں. تو پھر جو کم نقصان دہ لگ رہا ہے انہیں, تو انہیں اس کی طرف جانا چاہیے کیا؟ نہیں, بات یہ ہے کہ اصل میں لوگ کچھ سیاستدانوں سے بدظن ہو چکے ہیں. اچھا. وہ یوں کہ کل رات بھی ہماری ایک محلے میں ایک پنچایت بیٹھی تھی اور ووٹنگ کے معاملے میں بات ہو رہی تھی. تو کچھ لوگ بدظن تھے, وہ کہہ رہے تھے دیکھیں 5 سال ہو گئے ہمارے علاقے میں پانی نہیں آیا, ارد گرد پانی ہے, ہمیں پانی نہیں مل رہا, اور آپ پھر ووٹ لینے آگے. کون ضمانت لے گا کہ ہم آپ کو ووٹ دیں اور آپ ہمیں پانی پرووائڈ کریں گے؟ سیاستدان اپنے وعدوں میں ناکام, اپنی باتوں میں ناکام, اپنے فیصلوں میں ناکام ہو چکے ہیں, جس سبب سے چند لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم ووٹ ڈالنا ہی نہیں چاہتے, ہم ووٹ ڈالیں ہی نہ. نہیں تو اس کا فیصلہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم نے پچھلی دفعہ جس بندے کو ووٹ ڈالا تھا اس کو ڈالنا نہیں چاہتے, جی دوسرے کو ٹرائی کریں. مطلب وہ دیکھیں نا, پھر مجھے ایک پنجابی کی کہاوت یاد آ جاتی کیونکہ میں بلونگ پنجابی سے کرتا ہوں. وہ اصل میں ڈر چکے ہیں, وہ ڈر چکے ہیں. اگدا ڈریا ٹٹینے تو بھی ڈرتا ہے, یہ پنجابی کی مثال ہے. جو شخص ڈر جاتا ہے نا, وہ پھر جگنو بھی ایسے کرے تو اس سے بھی ڈر جاتا ہے, اس کا اعتماد اٹھ جاتا ہے. آگ کا ڈرا ہوا. لیکن میں ایک بات یہ کہوں گی کہ اس ڈر کے بعد, ڈر جب بہت انتہا کو پہنچتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ کوشچن کرنے والے بن جاتے ہیں, آپ اٹھ کر کھڑے ہونے والے بن جاتے ہیں, آپ ڈرے نہیں رہتے ہیں, آپ اٹھ کر لڑنے والے بن جاتے ہیں. جی اگر آپ جس کو ڈر کا نام دے رہے ہیں وہ اعتماد ہے, ایکچوئل اعتماد ہے, اعتماد اٹھ چکا ہے. اشتہار آتے ہیں لیکن دینا بھی ہے, ووٹ کاسٹ بھی کرانا ہے فہیم بھائی, ووٹ کو ضائع بھی نہیں کرنا. اچھا, آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, مگر آپ یہ دیکھیں کہ ڈر میں اور مایوسی میں, جی اس میں بھی ایک بڑی باریک سی لائن ہے کہ آپ ڈر کے سکون سے بیٹھ گئے اور ایک مایوس ہو کے بیٹھ گئے, ہمت ہار کے بیٹھ گئے, تو قوم کے اندر یہ مایوسی والی حالت تو کہیں پیدا نہیں ہو رہی ہے؟ پیدا ہو سکتی ہے. اپنے حقوق کے لیے بولنا ہے ہمیں, باہر نکلنا اور بولنا ہے. مطلب وہ عوام کی آپ رائے لے رہے تھے نا, تو اس وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ لوگ تو بیچارے کیا کریں, کس طرف جائیں, وہ بڑی سوچو بچار میں پڑے ہوئے ہیں. صحیح, کیا کریں, کس کو آزمائیں. سمر صاحب, سر آپ بتائیں گا, آپ کو بھی لگتا ہے کہ عوام میں کچھ مطلب ایک حصہ ایسے لوگوں کا بھی ہے جو اس وقت بدظن ہو چکے ہیں اور مایوس ہیں؟ وہ بالکل ہے, مایوسی ان کے اندر پھیلی ہوئی ہے. ایسے بات ہے جو آپ نے امیدیں لگائی تھیں حکومت سے, وہ ان کی امیدیں پوری نہیں ہوئی ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ جب آپ اجتماعیت کے اوپر انفرادیت کو ترجیح دینے لگیں تو اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. لیکن سیاست نام ہے اجتماعیت کا, ٹھیک ہے کہ آپ اجتماعی جو ہے مسائل اس کو حل کریں, لیکن جب آپ اپنی ذات کے حوالے سے جو مسائل حل کرنے لگتے ہیں یا صرف اپنے گرد ہی سمجھتے ہیں کہ بس میں ہی ہوں اور مجھے اپنے جو مسائل ہیں اس کو حل کرنا ہے, تو اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے, دیکھیں مایوسی سے, دیکھیں گناہ ہے ہمارے یہاں, ہمارے دین کے اندر مایوسی گناہ ہے. اگر ہم سے مایوس ہو کے بیٹھ جائیں گے تو کس طریقے سے ہم نے آگے بڑھنا ہے, کس طریقے سے ہم نے اپنی آنے والی نسل کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ تو میرے خیال میں ہمیں یہ چاہیے. مایوسی کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ کو اپنے, سب سے پہلے بات ہے کہ اپنے اوپر جو اعتماد ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے. اس کے بعد جو ایک خدا سے ایک فیض کی ایک امید ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. ایک وہ بھی ختم ہو گئی تو پیچھے بندہ کیا رہ گیا, وہ مٹی کا ڈھیر ہی رہ گیا. اس کے اندر ہے وہ مٹی کا گارے والا ڈھیر رہ گیا. اگر ہم اس حساب سے دیکھیں, جب آپ بات کرتے ہیں دوسری جنگ عظیم کے بعد جو حال ہوا تھا چائنا کا, جاپان کا, ٹھیک ہے, اگر وہ بھی بیٹھ جاتے لیکن آج ان کی اکنامی کہاں کھڑی ہے, اس کا مطلب ہے انہوں نے اپنے آپ کو اکٹھا کیا, گیدر کیا, ان کے پاس لیڈرشپ تھی, لیڈرشپ نے ان کو اکٹھا کیا, اس کے آگے بڑھے. ہمارے پاس سب سے بڑی جو کمزوری ہے ہمارا لیڈرشپ نہیں, فقدان ہے, جو کہ مخلص ہو اپنے لوگوں سے. ٹھیک ہے, اچھا تو لیڈر جو ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے, اور ذرا لیڈرشپ کے حوالے سے بات کریں گے. آپ ڈائریکشن دیکھو, اس ڈائریکشن پہ آپ کو چلنا ہے, لیڈرشپ کا کام ہی ڈائریکشن دینا ہے. ہمارے ہاں جس وقت جو 3-4 لیڈرز ہمیں جو اس وقت ملے ہوئے ہیں, مطلب مسئلہ ہمارے یہاں زبانی ڈائریکشن ہے تو بہت ہے, پریکٹیکلی ڈائریکشن نہیں ہے. ابھی ذرا ان لیڈرز کے حوالے سے بات کریں گے, اور آپ دوست بھی بات کیجیے گا, کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم لوگ, بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو جاری رکھیں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے.
वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज मुल्की मसाइल और इंतखाबात के हवाले से बात कर रहे हैं हम अपने प्रोग्राम में। एक कॉलर हमारे साथ, ज़रा इन्हें शामिल करते हैं, फिर अपने मेहमानों से दोबारा से बात करेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? बात कर रही हूँ कराची से। राहत बात कर रही हैं आप कराची से, आपको खुश आमदीद कहते हैं हम। कैसी हैं आप? ठीक है राहत साहिबा? जी शुक्रिया। जी मैं कहना चाहती हूँ 70 साल से देखें यही हो रहा है कि मुल्क के मसाइल को किसी ने हल करने की कोशिश ही नहीं की। अगर करते तो आज तक मुल्क का थोड़ा बेहतर होते हालात। अब भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो आने वाले हैं वो समझेंगे मसाइल को और हल करेंगे। तो अब राहत साहिबा, आपको लगता है कि 70 सालों में अवाम ने मुल्की मसाइल को हल करने की कोशिश की है? अवाम तो हर दफा साथ देती है। देखिए अवाम तो नस्ल दर नस्ल एक पार्टी के पीछे नहीं छोड़ती, पीछे नहीं छोड़ती है, हर पे साथ भी देती है, हर किसी का साथ देती है। आप ये देखें हर किसी को, आप जो तब्दीली का नारा लगा रहे हैं उनका भी तो साथ दे रहे हैं ना लोग। जी बिल्कुल दे रहे हैं। करे कि कोई बेहतर आए और मसाइल हल करें यहाँ के, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। बिल्कुल तो जाहिर है मुल्क तो हमारा बहुत अच्छा मुल्क है और लोग अच्छे नहीं मिल रहे इनको। अल्लाह करे कोई अच्छा आए और इनको मसाइल को हल करे। हमें तो उम्मीद यही है कि अल्लाह करे कोई हल करने वाला आए जो हमदर्द हो मुल्क का। बिल्कुल सही है, यानी कि आपका इशारा भी लीडर्स की तरफ है, लीडरशिप की तरफ है। जी अच्छा लीडर होगा तो करेगा। कायद आज़म के बाद तो कोई अच्छा लीडर मिला ही नहीं है। जी सही बात है, बिल्कुल। आप प्रोग्राम देखिए, हम बात करते हैं जी मैं जो इख्तलाफ रखने वाले लोग हैं वो तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ भी जो है वो बात करते हैं। एक सवाल है छोटा सा, इन्हीं से है, ये खुद सोचें सारी आवाम से। कायद आज़म जैसा लीडर नहीं आया दोबारा, क्या वैसी आवाम है? वैसी ही आवाम है जो उस कायद के पीछे चलने वाली थी, उसके कहने पर चलने वाली थी, अपने घर का सारा खाना ले जाकर अपने ही मुल्क के वासियों को देने वाली थी, घरों से स्टेशनरी कागज पेंसिल लेके जाते थे दफ्तरों में। कोई है ऐसा कि जो इस तरह मदद करे? ये बात कहनी, देखें गलत बात का साथ नहीं देना चाहिए। अगर हमें लीडर अच्छे नहीं मिले तो हम भी कोई बहुत अच्छे नहीं थे। हमने हमेशा कोशिश की है कि हमारा काम हुआ है कि नहीं हुआ, मेरा मोहल्ला साफ हुआ है कि नहीं हुआ। हमने अपने घर का कचरा उठाने तक के लिए तो लीडरों की शक्ल देखी है। मेरे घर में पानी नहीं आ रहा, प्लम्बर का काम है, उसके लिए भी फ़ोन कर। मैंने एक दिन बड़े मजाक में कहा था, लास्ट वज़ीर आज़म का नाम लेकर, मेरे बच्चों ने कह दिया मामा पानी नहीं आ रहा, ये वाला नल का खराब। मैं वज़ीर आज़म फ़ोन करो, पता करो आंधा है कि नहीं आंधा। कहने का मतलब है आपने मजाक बना दिया। जो ओहदा, जो कुर्सी है वो पाकिस्तान की है, वो एक शख्स की नहीं है, ठीक है? और वो ओहदा, वो कुर्सी हमारा मुल्क देता है उनको, वो हमारी गवर्नमेंट है। ठीक? आने वाले को सिर्फ ये एहसास दिलाइए कि यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक, आप एम्प्लॉय हैं, आप सरबराह बन रहे हैं, हम आपकी बात मान रहे हैं। जब तक कि ये कुर्सी आपकी, तो हम करते भी है, जिस दिन वो कुर्सी से उतरते हैं उसके बाद उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता, उनको कोई वाली वारिस नहीं। लेकिन हमें साथ देना है। यहीं पे एक मुझे पता आपको जल्दी है, लेकिन एक मैसेज साथ ही देती चली जाऊंगी। अभी बात इन्होंने की कि लीडर नहीं है हमारे पास, ठीक? हमें ज़रूरी नहीं है कि कोई ना कोई सियासी लीडर चाहिए, कोई एक ऐसा शख्स जो हमें अच्छी बात सिखाता है, ठीक है? नहीं, आपके पास वो मजहबी लीडर भी हैं, वो खादिम रिजवी साहब भी इलेक्शन पे खड़े हैं। शौकत खानम चाहिए था, हमें एक शख्स ने उठकर कहा कि इस चीज़ की ज़रूरत है, हमने साथ दिया, हमने भरपूर साथ दिया, ठीक है? और हमारा क्वेश्चन बनता था, हम पूछ सकते थे, इसलिए आज तक अल्हम्दुलिल्लाह शौकत खानम बेहतरीन है। किसी ने नहीं बनाया, पाकिस्तानी अवाम ने बनाया, अपने खून पसीने की कमाई से बनाया, बाहर से भी पाकिस्तानियों ने मदद की। इसी तरह इस टाइम चीफ जस्टिस साहब ने बेड़ा उठाया है, उन्होंने आपको बोला है इस टाइम हमारे डैम बनने के लिए, हमारे पानी के मसाइल को हल करने के लिए हमारे पास एक लीडर है और वो है चीफ जस्टिस साहब, ठीक है? आप उनके पीछे लगिए और आप करिए। आपके पास इस टाइम बेहतरीन मौका है इलेक्शन 2018 का जवाब देने के लिए। वो ये है, हम डैम बनाते हैं, हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, उसके बावजूद बनाते हैं। आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करके दिखाते, करके दिखाइए। फिर कोई 5 साल के बाद या 2.5 साल के बाद रोना शुरू करेगा ना कि यार इसमें वसाइल नहीं थे, इसमें ये प्रॉब्लम्स थी, तो आप कर सकेंगे क्वेश्चन उसको। हमने भी तो डैम बना दिया, हमने भी तो पैसा दे दिया, आप करने वाले तो बने। सही, अपने मफाद के लिए, मतलब इसमें आवाम का मफाद है और अपने मफाद के लिए। आप देखें सियालकोट में हम 20 करोड़ से ज्यादा आबादी है, हम 20 करोड़ से ज्यादा। 100 रुपए आता है पर हेड। 100, मैं कहती हूँ जी 100 रुपए पूरा होता है, बस भी नहीं सर। ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं तो सारे काम मुमकिन है, नहीं करना चाहेंगे तो कुछ भी आप नहीं कर सकते, आपसे रोना ही रोता रहेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा समर साहब, मैं जल्दबाजी में इसलिए था कि मैं आपकी तरफ आना चाह रहा था, जो जिस जगह आपने जो है ना वक्फे से पहले बात छोड़ी थी, लीडरशिप।
کہ آپ نے کہا کہ لیڈر جو ہے وہ لیڈرشپ جو ہے یہ میٹر کرتی ہے. اب لیڈرشپ ہمارے پاس ہے. اب میاں محمد نواز شریف صاحب ایک اتنی بڑی اکثریت سے وہ ہر دفعہ جو ہے نا وہ حکومت میں آئے. ان کی ان کے جو فالوورز ہیں, جو ان کے جتنے بھی لوگ ان کی پارٹی کے ہیں, بڑا ان کا عزت احترام کرتے ہیں, ان کی ایک اشارے پہ چلتے ہیں. زرداری صاحب وہ آپ کے ملک کے ایک بہت ایک بڑے لیڈر ہیں. وہ آپ ان کے جتنے پارٹی کے لوگ ہیں وہ زرداری صاحب کے فیصلے پہ اپنے فیصلے کرتے ہیں سارے. اور بلکہ کوئی بھی لیڈر ہو جائے کسی بھی پارٹی کا, جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کے سارے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ ان کی غلط بات کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, صحیح بات کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں. مطلب ایک اور کیا لیڈرشپ آپ چاہتے ہیں, یہاں پہ کیسی ہونی چاہیے لیڈرشپ؟ دیکھیے ایک تو چیز میں یہاں پہ ایک چیز اور بھی مینشن کرتا چلوں, خاص طور پر میڈیا کے رول کے حوالے سے. جو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جو الیکشن کیمپین چلی اس میں باقاعدہ عوام نے لوگوں سے سوالات کیے ہیں. جی ٹھیک ہے, آپ نے اکثر جگہوں پہ دیکھا ہوگا کہ جو عوام ہے, جسے ہم کہتے تھے کہ جو گاؤں دیہاتوں کی عوام جو کہ بالکل ہی پیچھے چلتے تھے, انہوں نے بھی باقاعدہ سوال کیے ہیں لوگوں سے. اس کے علاوہ لوگوں میں شعور تو آیا ہے, ایسا نہیں کہ شعور نہیں آیا. جہاں تک بات اب ایک پروسیس ہے, دیکھیے ایک دن میں نہیں آئے گی تبدیلی. جو 70 سال کی خرابی اگر ہم چاہیں گے اوور نائٹ چینج آ جائے تو پاسبل نہیں ہے. اس میں ہو سکتا ہے 100 سال لگے, ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ٹائم لگے, لیکن تبدیلی آئے گی. میں اس بات کے لیے میں یقین ہے مجھے کہ پاکستان میں تبدیلی آئے گی. یہ تبدیلی کون سی, آپ وہ سیاسی جماعت والا نعرہ تو نہیں لگا رہے آپ؟ نہیں, ایک جو سسٹم میں جو لوگوں میں شعور کی بات ہے, تبدیلی تحریک انصاف والے تو نہیں کہہ رہے آپ؟ دیکھیں اگر وہ لے کے آ جاتے ہیں, پازیٹیو لے کے آ جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات, ملک کے لیے بہتر ہو, کچھ بھی ہو اس میں نہیں. لیکن جہاں تک بات دیکھیے لیڈرشپ جو محترم نے بات کی قائد اعظم کی اور اس عوام کی, وہ وہاں پہ کیونکہ وہاں پہ آپ کی جو لیڈرشپ تھی وہ اپنی عوام سے مخلص تھی. لیڈرشپ اس کے بعد بھی ہمارے پاس آئی ہے, ایسا نہیں ہے. دیکھیے جب بھٹو صاحب تھے, بھٹو صاحب کے ساتھ بھی عوام چلی ہے, محترمہ کے ساتھ بھی عوام چلی ہے, نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی چلی ہے, عمران خان کے ساتھ بھی چلی ہے. لیکن کیا وہ جو لیڈر ہے وہ اپنی عوام کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر ہے, مخلص ہے؟ آپ دیکھ لیجئے, حالات دیکھ لیجئے. کیا کسی کے اولاد جو ہے پاکستان میں موجود ہے؟ اس سے اندازہ ہو جائے گا آپ. یہاں ایک غریب کا بچہ تو یہاں موجود ہے, ہم جیسے تو یہاں موجود ہیں, ہمارے بچے بھی یہیں پہ موجود ہیں, لیکن کیا ان کے اپنے بچے یہاں موجود ہیں؟ اس سے اندازہ لگا لیجئے. آپ نے جو شروع میں بات کی, انٹرویو میں بات کی کہ کلثوم نواز صاحبہ جو ہیں آج وہاں پہ ایڈمٹ ہیں ہاسپٹل میں, کیا آپ اتنے عرصے میں ایسا سسٹم دے سکے؟ نہیں سسٹم دے سکے. نہیں سسٹم, ابھی شوکت خانم کی بات آپ لوگوں نے خود کی, اب اس کا معیار ابھی آپ کے پی کے میں دیکھیے, پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ پنڈی آنا پڑا ہے ان کو. کے پی کے اندر کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں تھا جہاں ان کا علاج ہو سکے, ان لوگوں نے بنانا تھا. ٹھیک ہے, یہ ان کی ذمہ داری تھی. ٹھیک ہے, تو لیڈرشپ بھی جو ہے ایسا نہیں کہ لیڈرشپ جو آپ کے کام سے, آپ کے ویژن سے آپ کے ساتھ چلے گی. لوگ اصل میں یہاں پہ جو ہے اصل میں جذباتی بہت ہیں, ہمارے یہاں جذبات بہت زیادہ ہیں. اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اکثر لیڈرشپ کے ساتھ بہت زیادہ, جسے کہتے ہیں جو آپ نے کہا کہ غلط کو بھی اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ جو چیز ہے جب تک اس سوچ میں تبدیلی نہیں آئے گی تب تک جو ہے اسی طرح کے لیڈرز بھی آتے رہیں گے اور اسی طرح کی عوام بھی ہمارے ساتھ رہے گی, کوئی مسائل ہمارے حل نہیں ہوں گے. لیڈرشپ کو تبدیل ہونا پڑے گا جب عوام تبدیل ہوگی. اب مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ عوام ان لیڈرز کی محبت میں مبتلا ہے, کیونکہ جس سے آپ محبت کرتے ہوتے ہیں نا اس کا جھوٹ آپ کو جھوٹ نہیں لگتا. آپ اس کی جو باتیں ہوتی ہیں آپ کو وہ سچ لگ رہی ہوتی ہیں. وہ جس طرف لے کے جا رہا ہے آپ کو نہ گرمی کی پرواہ ہے, نہ بجلی کی پرواہ ہے, نہ پانی کی پرواہ ہے, نہ اس کے جھوٹ بولنے کی پرواہ ہے, نہ اس کے اربوں خربوں لے کے جانے کی پرواہ ہے. ایک بیان میں وہ بات کرتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے, دوسرے میں کہتے ہیں ہاں اتنا ہے, تیسرے میں کہتے ہیں اتنا ہے. سب کچھ نظر آنے کے باوجود ہم بس اس کی محبت میں مبتلا ہیں, ہمیں سانو صحیح لگن دیا. آپ ماضی میں اگر دیکھیے نواز شریف صاحب ایک دفعہ قرض اتارو ملک سنوارو مہم لے کے آئے تھے. جی ہاں, 1998 کی بات ہے. ٹھیک ہے, کشکول توڑنے کے لیے کیا ہر ایک نے دیا, تو جو ان سے کہنا چولی چوکلی جو ان کے ورکر نہیں تھے انہوں نے ان کو باقاعدہ پیسے دیے. ایسا نہیں اتنا پیسہ اکٹھا ہوا تھا, اس کا کیا حساب ہے؟ اچھا, لوگوں کے ذہنوں میں یہ ضرور ہے کہ اب ہم ڈیم کا پیسہ اکٹھا کریں گے تو کیا ہوگا, لیکن یہ ہے کہ اب آپ جہاں دے رہے ہیں وہاں آپ سوال کر سکتے ہیں, اب وہاں پوچھ سکتے ہیں, وہاں کوئی سیاسی لیڈر نہیں بیٹھا. بالکل صحیح, اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہے. ابھی وقفے پہ جا رہے ہیں ہم لوگ, وقفے سے واپس آئیں گے تو ہم احتساب کے حوالے سے بات کریں گے, اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں بات کریں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے.
جی دوستوں، ایک وقفے کے بعد ہم پھر سے واپس آ چکے ہیں اور وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے لیڈرشپ کے حوالے سے. تو روبن صاحب، آپ کے کیا وچار ہیں اس بارے میں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لیڈر جو ہے وہ کس حد تک سارے معاملات کو سلجھا سکتا ہے؟ جی فہیم بھائی، لیڈرشپ کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ ایک کوٹیشن کو میں تھوڑا سا پیش کروں گا. جناب پنجابی میں یہ بھی جی، نیپولین نے کیا خوب کہا اچھا کہ مجھے تم اچھی مائیں دو اور میں تمہیں ایک اچھی قوم دوں گا. صحیح بات. اچھی قوم کے لیے ایک اچھے لیڈر کا ہونا ضروری ہے. لیڈر از دا فاؤنڈیشن آف نیشن. قوم کی بنیاد جو ہے وہ لیڈر کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور لیڈر کا فقدان ہے ہمارے پاکستان میں. آپ کہہ رہے تھے کہ لیڈر سے پرسنل ذاتی محبت ہوتی ہے. ہم ذاتی محبت کو دیکھیں یا پوری قوم کی مسائل کو دیکھیں، پھر تو یہ خود غرضی کی محبت ہوئی کہ مجھے زرداری صاحب پسند ہے، مجھے نواز شریف صاحب پسند ہیں، مجھے ان سے محبت ہے، عمران بھائی سے محبت ہے، خان صاحب سے، تو میں اپنی ذاتی محبت میں ان کی فیور کروں تو پوری قوم کہاں جائے گی؟ یہ تو میری خود غرضی کی محبت ہوئی. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا جناب، ایک ہم نے لائن پہ لیے بڑے ماشاءاللہ فیمس تجزیہ کار ہے کرنل ریٹائرڈ اسد محمود صاحب ہمارے ساتھ ہیں لائن پہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں فہیم صاحب؟ خیریت سر میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. سر کل الیکشنز ہیں اور کل ملک کی تقدیر بدلنے جا رہی ہے، ایک دفعہ پھر سے نئی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے کچھ، تو آپ کیا کہیں گے کل کے دن کے حوالے سے اور عوام کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا سگنیفیکنٹ دن ہے کل کا. وائی بیکاز بہت سے لوگ اس کے بارے میں یہ بات کرتے تھے کہ پتہ نہیں الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، اس کے اندر سے بہت ساری حجتیں نکالتے تھے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. بڑا ہی سمپلی سے کہ ہاں ہم نے بہت سفر کیا ہے ایون اس جگہ تک پہنچنے میں بھی. جو کچھ آپ دیکھیے بنو میں ہوا، مستوں کے اندر، پشاور کے اندر، وہ ہمارے پیارے ہمارے دوست کبھی ہمیں واپس نہیں آ سکتے. بٹ سرٹنلی ہماری کچھ قوتیں تھیں، کچھ باہر کی قوتیں بھی تھیں جنہوں نے اس الیکشن کا راستہ روکنے کی کوشش کی. بٹ سرٹنلی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہاں کل کا دن ہے، انشاءاللہ ہم اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے. لیکن اگلا سوال اگلا سوال یہ آتا ہے کہ جی اگر الیکشن کے اندر آپ کس کو چوز کریں گے؟ اب آپ کے سامنے ان اوے دیکھا جائے تو 3 تو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان اوے اگر آپ دیکھتے ہیں تو. پاکستان پیپلز پارٹی کو لے لیجئے، پاکستان تحریک انصاف کو، اور پھر پاکستان مسلم لیگ نواز کو لے لیں. سرٹنلی آپ کے پاس آپ دیکھتے ہیں آپ کے پاس بلوچستان عوامی پارٹی ہے، کراچی کے اندر اوکے پی ایس پی ہے، ایم کیو ایم ہے. آپ دوسری طرف دیکھتے ہیں سر وہ آج کل جیپ بھی تو ہے. ہاں جیپ بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں جس کو مطلب ایک لحاظ سے لوگوں نے شوشہ وہ اٹھا دیا. بٹ آپ نے، میں سمجھتا ہوں کہ چلو ہم آپ کے گیس پہ بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، پاکستان کے حالات کے اوپر ان کی بہت نظر ہے، پچھلی حکومتوں کی کارکردگی کے اوپر بہت نظر ہے. آپ صرف اتنا دیکھ لیں کہ 1985 آن ورڈ تو پریکٹیکلی آپ کہہ لیجیے کہ جی میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں بہت ہی ان کی پارٹی ان کی فیملی کا بڑا ایکٹیو رول ہے پاکستان کی سیاست کے اندر، اینڈ اسپیسیفکلی ان پنجاب اگر دیکھا جائے تو. پیپلز پارٹی کو لے لیجیے، وہ ٹینیور چھوڑ کے جو کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا تھا، تو اس کے بعد ان دونوں کا آلموسٹ کوئی برابر کا ہی شیئر آتا ہے، کوئی تھوڑا بہت فرق نظر آتا ہے. صحیح ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اور تیسری جو وہ ان پاس قوت سامنے آتی ہے تو وہ پی ٹی آئی کی آتی ہے. اب ان اوے دیکھا جائے تو مرکز کی حکومت کے لیے تو آپ نے تینوں پارٹیوں میں. اچھا صاحب مجھے ایک شارٹلی ایک چیز بتائیے گا کہ آپ یہ بتائیں کہ لیڈرشپ سکلز جو ہیں وہ ہمارے اس وقت کس لیڈر میں زیادہ ہیں؟ سب سے بہتر لیڈر کون ثابت ہو سکتے ہیں ابھی جو امیدوار ہیں، جو پارٹیز ہیں جو کل کے الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں؟ اگر یہ کہا جائے، اسٹارٹ کیجئے میاں محمد نواز شریف صاحب سے، ٹھیک ہے، تو صاحب کہنا بھی اب ان کو غلط ہے. بیسیکلی ہی از اے کنوکٹڈ کرمنل، 10 سال کی وہ سزا کاٹ رہے ہیں. تو اگر آئی وش کہ ان کے اندر کو تھوڑی سی بھی کوئی لیڈرشپ کوالٹی ہوتی تو یہ جیل میں نہ ہوتے، پاکستان کو یہ بہت ایشین ٹائگر بنا کے بڑا آگے لے کے جا چکے ہوتے. صحیح ہے. بیسیکلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیسا حال ہے ان کے لوگوں نے کھینچ دیا تھا، اور پریکٹیکلی ان کے اندر وہ کسی طرح کی کوئی صلاحیت نہیں تھی کوئی ایک ریئل پولیٹیکل لیڈر کے اندر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مگر سر عوام نے 3 دفعہ انہیں منتخب کیا ہے. وہ تو یہ عوام کے لیے ہی سب سے بڑا لمحہ فکریہ ہے، اور ہمیں میرا خیال ہے پوری دنیا کے اندر جس کو کہتے ہیں نا شرمندہ ہونا چاہیے کہ کیسے شخص کو آپ نے 3 دفعہ پاکستان کا وزیر اعظم چنا، جو کہ پریکٹیکلی ہیڈ ٹو ایک کرپٹ آدمی تھا، جو پاکستان کی پاکستانیوں کے
حصے کی دولت جو ہے وہ لوٹ کے باہر لے کے چلا گیا اور باہر جا کے اس نے اپنی امپائر بنا لی. سو مچ سو کہ ان کے بچے جو ہیں وہ بھی باہر بیسیکلی وہاں کے نیشنل ہیں, وہ پاکستان نہیں آنا چاہتے. ٹھیک ہے سر تھینک یو سو مچ کرن صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنی رائے جو ہے وہ شامل کی. وقت اب پھر جو ہے نا اس جگہ پہ آ گیا کہ ہمارے پاس بہت کم وقت ہے, تو ہم میرا خیال ہے کہ آپ دوستوں سے جو ہے نا وہ کوئی پیغام دینا چاہیں گے, مگر احتساب کے حوالے سے بھی اگر کوئی آپ چیز اس میں ایڈ کر سکیں ضرور کریے, کیونکہ احتساب کے بارے میں ہم نے بات کرنی تھی. احتساب جو ہے وہ کتنا ضروری ہے, اور کیا احتساب کا جو ایک پروسیس جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے ہمارے ملک میں؟ بالکل فہیم بھائی, احتساب کا پروسیس شروع تو ہوا ہے, لیکن مسئلہ ہے کہ اس کا انجام نہیں ہو پاتا. احتساب ہمیشہ شروع ہوتا ہے, ہر دور میں شروع ہوا ہے, لیکن انجام کبھی نہیں ہوتا. یعنی کہ پیسے واپس آنے نہ پیسے واپس آتے ہیں, نہ جو سزائیں بھی ہوتی ہیں وہ بھی اگلے دور میں ٹینیوں میں آتے ہیں, وہ تو ختم کر دی جاتی ہے. تو اگر تو احتساب آپ کر دیں تو بالکل فیئر احتساب کیجئے, وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن, اور کسی بھی آپ انفلوئنس کو برداشت کیا. تو یہ کون انوالو ہوتا ہے اس سب میں؟ تمام سیاسی لوگ, دیکھیں تمام سیاسی لوگ احتساب کرنے کے لیے بھی اپنے ہی جیسے جو لوگ بٹھا دیے جاتے ہیں, جو کہ احتساب ایک دور میں آتا ہے. جیسے میاں صاحب کے دور میں زرداری صاحب کے حوالے سے کیسز بنائے گئے, زرداری صاحب کی حکومت آئی, ان کے اوپر تمام کیسز ختم ہو گئے, انہوں نے میاں صاحب کے حوالے سے کیسز بنانا شروع کیا. میاں صاحب کے دور میں تو زرداری صاحب اندر ہی رہے ہیں ہمیشہ, یہ ہماری اصل میں یہ چیزیں چلتی رہیں گی, یہ ایک ہمارا سسٹم کا حصہ رہی ہیں چیزیں. دیکھیں احتساب کے لیے آپ کو ایک ایسا نیوٹرل ادارہ بنانا پڑے گا کہ جو کسی بھی سیاسی انفلوئنس کو برداشت نہ کرے. صحیح, ٹھیک ہے سر. آپ کچھ شارٹلی کچھ پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف ہے سر. جی میرا تو پورے ملک کے ہر باشندے کو, ہر قوم کے فرد و بشر کو یہی پیغام ہے کہ وہ اپنے ملک کی ترقی کے لیے, بقا کے لیے دعائیں کریں, اور اپنی دعا میں خاص طور پر آنے والے الیکشن کے لیے دعا کریں کہ خدا کوئی ایسا شخص منتخب کرے جو ملک و قوم کی ترقی کے لیے مسائل کا حل بنے, اور اپنے ووٹ کو ضائع نہ کریں, اپنے ووٹ کی ادائیگی ضرور کریں. اور مسائل کا حل حکومتیں ہوں یا نہ ہوں, میں اور آپ مسائل کا حل ہیں. ہر شخص اس ملک کی بہتری کے لیے کام کرے گا تو میں اور آپ اور فہیم بھائی آپ ملک کی مسائل کا حل, میں اور آپ ہیں, میری بہن ہے, یہ بھائی ہے, ہر شخص ہے جو اس ملک کا باسی ہے, وہ ملک کے مسائل کا حل اس کے پاس ہے. بالکل صحیح فرمایا. وقت اچھا آ جائے گا. ناصر کاظمی کا مجھے ایک شعر بڑا خوبصورت یاد آ رہا ہے کہ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر, غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی. میں بڑا متاثر ہوتا ہوں, اردو سے بھی آندہ کچھ معافی چاہتا ہوں. تو بہت خوبصورت بات کی آپ نے. واقعی جو جتنے مسائل ہیں ان کا حل ہم سب کے پاس ہے, عوام کے پاس ہے, اس لیے ہمیں اپنی نظریں جو ہے نا وہ اپنی کوششوں پہ رکھنی چاہیے. آپ کیا فرمائیں گے؟ پلیز کل جا کے سب کے سب ووٹ کریں, اور اپنی نئی نسلوں کو یہ مت سکھائیں کہ پیٹھ دکھائی جا سکتی ہے, چھپا جا سکتا ہے, جو بلی سامنے بیٹھی آنکھیں بند کر کے نہیں چھپ جائے گی. ہمارا ملک ہے, ہم کسی کو نہیں دیں گے اس طرح, چاہے وہ گھر کے اندر سے کوئی اٹھے اور چاہے کوئی باہر سے آئے. یہ ہمارا ملک ہے, اسے ہم نے ہی بچانا ہے. اور جتنے لوگ آئیں گے, جو بھی کل جیتے گا, اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے, اور اپنے کال و فیل کا تضاد نہ کرے, وہ میری یہ دعا ہے. اور آپ لوگ پوچھنے والے بن سکے, اگر آپ ووٹ دیں گے تو آپ پوچھیں گے. اور پلیز سپورٹ یور کنٹری, سپورٹ چیف جسٹس اپنے ڈیمز کے لیے, تاکہ آپ کسی کو کر دکھا سکیں گے یہ لیں جی ایک اور شاہکار ہمارے پاس ہے. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ آپ سب مہمانوں کا. اور بات سپورٹ چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے ہو رہی ہے, تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ, یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کون کہہ رہا ہے, اس کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے. یہ ضرور دیکھیے کہ کیا کہہ رہا ہے, کیا اس کی ہمیں ضرورت ہے. بس یہ چیز سوچیں گے ہم. اور جیسا کہ ہمارے مہمانوں نے کہا, میں انہی کی بات کو جو ہے وہ لے کے آتا ہوں آگے, اور پروگرام کے اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں ہم, کہ ہمیں اپنے ملک کی, اس قوم کی بقا کے لیے, ترقی کے لیے ہمیں بالکل دعا کرنی ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ فکر مند بھی ہونا ہے, اور ظاہری طور پہ ہم نے فزیکلی اس کی کوششیں بھی کرنی ہیں. اور جو سب کچھ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے, اگر حل ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے تو وہ کس شکل میں ہے؟ وہ ووٹ کی شکل میں ہے. کل ووٹ دیجئے اور جا کے چناؤ میں اپنا حصہ ڈالیے. اپنے ملک کے مستقبل کے بارے میں اگر آپ فکر مند ہیں تو گھر سے باہر نکلیے. فہیم عباس کو اور نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. انشاءاللہ آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.